دوستو آج قاریانی بہت ہی اہم ٹاپک پر بیان کرنے والے ہیں۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے، آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے۔ اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں۔ قربان جاؤں مالک کائنات کے کلام پر، اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے صاحب سے بتائے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر۔ اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں۔ ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو۔ پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے۔ اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا۔ قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا؟ ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے۔ جو کچھ کرے ودا ساکو کیا؟ بس مثالہ سویں میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے، قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا۔ پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، ان دی مثال قرآن نال دین دین۔ ارشاد فرمایا مالک کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی جب آپ کے پاس، آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے، او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے
6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔ میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوئے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنا کا، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر، شیئا کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی قطب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزارہا کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا، اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے، قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا
8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یسرقنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز، قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے پہلا وعدہ یہ لو کہ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لو کہ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب، یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ 3 شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں 2 تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی،
پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے۔ توجہ، جان کرنا اگلی بات آئی، فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہنایا جائے، میری کبریائی کی قسم تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں۔ تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے۔ قرآن نے وضاحت کر دی، کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے۔ اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں، کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا۔ فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے۔ قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا، فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ پانچویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی۔ یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو۔ قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا۔ اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے۔ خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے۔ اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی، عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی، یعنی دوش بدوش کا لوگ آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی، کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں، اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے۔ ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا۔ ذہنیت دیکھو آپ، اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے۔ فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں
کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو صبح کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یوں ہی خام خواہ شک کر لینا۔ تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے، میں جانتی ہوں، تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے۔ دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی، بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کے گھر والیوں کی بھی شان سب سے زیادہ ہے۔ فلا تخضعن بالقول، نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی پوچھنے آئے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو عام ہے نا امت کے لیے بھی، اور گھر پہ مرد نہ ہو تو عورت کو حکم ہے کہ تلخی سے جواب دو۔ اسلام میں بد اخلاقی کہیں بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں، لیکن عورت جب گھر میں اکیلی ہو، بچے چھوٹے ہوں، اور کوئی کنڈی کھڑکائے، گھنٹی بجائے، پوچھے تو صرف اتنا کہہ دو ہے نہیں، اور اگر پھر کہے کتنے گئے، کہاں گئے، مجھے کیا بتائے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بابو دفتر میں ملے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے گھر پہ تشریف لانا، تو بابو ہاتھ باندھ دے، نہ بھائی تیرے گھر تو ڈین رہن دی ایماندار کھان دی ہے، میں کو ایک دن گیا سا مینو کھان آئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ پاک کو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، بہنوں کی عزت کتنی عزیز ہے، قربان جاؤں کتنی عزیز ہے ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ پاک کو کتنی پیاری ہے۔ اور اگر عورت یہ کہے دروازے کے پاس آ کر کہاں سے تشریف لائی تھی، اجی لاہور سے، اچھا میں بیٹھک کا دروازہ کھول دوں، آپ تشریف رکھیں، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑوا پھر بہانے روز آئے گا کہ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے، روز آئے گا پھر، اس لیے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے خامند کو بہتان نہ لگاؤ گی۔ اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں قیامت تک ہمیں پیش آتی ہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کمند نے، کہتا دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے، اس لیے اپنی ہر چیز کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھو۔ میری پردے کی کیسٹ میں موجود ہے کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھری میں نماز زیادہ افضل ہے۔ کوئی نہ نکلے، قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے۔ فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو، تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی۔ تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں، کہیں ہو گئی 5۔ یاد رکھو کہ انشاءاللہ کام آئیں گی، پر تم نے جو ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنیر دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے، کہ لے سنبھالا پڑا۔ اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں جا کر بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو، ہم قاری
قاری حنیف کے پاس گئے تھے, اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے. فلم والے تو بتاتے ہیں ٹھوکروں کو, مزہ آ گیا رات, فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا بلے بلے بلے, وہ سارے بتاتے ہیں. تم بڑے شرمیلے ہو, قرآن نہیں بتا سکتے. آخری شرط فرمایا ولا یاسینک فی معروف, اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا, جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی. جب یہ پوری ہو جائیں گی, قرآن کا ربط دیکھو, پھر آیا حکم فبایعہن, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو, اب مرید بناؤ, یہ تیری مرید ہے, آپ ان کے پیر ہے. فبایعہن, سارے کہو نا سبحان اللہ. فرمایا بیعت بھی کر, ان کو اپنے مرید بھی بنا لے, اور واستغفر لہن اللہ, میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے. اس لیے جب تیری جھولی ہوگی میں ان کے لیے ہوگی, یہ کا کام بن جائے گا. فرمایا فبایعہن, اب ان کو بیعت کرو, مرید بناؤ. واستغفر لہن اللہ, ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو, استغفار کرو. میرے محبوب جھولی تیری ہوگی, عطا میری ہوگی, زبان تیری ہوگی, خزانہ میرا ہوگا, ان سب کا بھلا ہو جائے گا. ان اللہ غفور رحیم, میں خدا بخشنے والا ہوں, میں خدا رحیم ہوں, میں خدا کریم ہوں, میں ارحم الراحمین ہوں, میری ذات بخشنے والی ہے. آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں. جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا, تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا. اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو. ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس تو یہ گائے ہے, یہ لے جاؤ. تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ, روزے 10 آدمیوں کی بخشو, صرف گائے مل رہی ہے. روزے بخشتے پھرتے, خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں, خود ہی نہیں رکھتے ہو. اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا, جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو, وہ چمکین ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. جو داڑھی مڈاتا ہے, مچھے مڈاتا ہے, بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے, اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا, وہ پیر نہیں ہو سکتا, چمکین ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ, ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا, جاتے ہم بھی ہیں, کوئی یہ اللہ والے بزرگ, ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے جو انہی کے ہو گئے. اللہ والوں کی مزارات پہ جانا, اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے, ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے, استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے. جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے, دنیا آئی ہوئی ہے, ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے, کتنا بڑا ولی ہے, کتنا بڑا پیر ہے. اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل, عدل کریتا تھر تھر کمبل, اٹیا شانا والے ہوں, فضل کریتا بخشے جاول, میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا, فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد, تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی چوک مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد,
پریت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. وہ ہر وقت جاگتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے، میں کہا لا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. انداز آلہ. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں، جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. وہ قرآن تینوں وارا نہیں کھاتا، تھاپڑا وارا کھاتا ہے. اندازہ لاؤ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں، تو میری پیاری بیٹی ہے، تجھے ملنے آئی ہوں، مکے سے چل کر آئی ہوں. کوئی یہ اسی محلے میں تو میرا گھر نہیں؟ کیوں؟ ایمانداری سے بتاؤ. لڑکی کو چاہیے تھا بھاگ کے دروازہ کھولتی، اماں کو جفی بھرتی، لپٹ جاتی، امی 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 آ گئی، میری ماں آ گئی، وہ بیٹی بیٹی کرتی. صحابہ کی صحابیات نے، عورتوں نے قرآن پہ ایسا عمل کیا. اللہ غنی کہنے لگی امی جان تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کسی کو بھیج کر اجازت مانگتی ہوں. او کالی کملی والے، کیا کافر ماں کو گھر میں داخل ہونے دوں کہ نہیں؟ جب اجازت ملی، جب دروازہ کھولا، پہلی ایک پہ عمل کیا، لا اللہ یشرکن باللہ شیئا. شرک خود تو کیا کرتی، شرک والی سے نفرت کر رہی ہے. کون ایسا عمل کرے گا آج ہم میں سے؟ نگاہ نبوت نے ان کو اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا منزل مقصود پہ پہنچا دیا تھا کہ جنت کے وارث بن گئے صحابہ کرام. کئی دن قیام کیا ماں نے، پھر چلنے لگی تو کہا توجہ کرنا بیٹی، غریب ہوں، اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، تیری ماں ہوں، کچھ میری خدمت کر. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو بس ہو گئی بات، دے دیتی جو شرطا. کہنے لگی اماں اس وقت بھی میں نے حضور سے داخلے کی اجازت مانگی تھی، اب بھی میں اجازت طلب کرتی ہوں کہ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھتی، مسلمان تو نہیں بنی، غریب ہے میری اماں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اس کی کوئی خدمت کر دوں؟ اندازہ لگا، اس کا نام اطاعت ہے، اس کا نام فرما برداری ہے، اس کا نام غلامی ہے. اور یہ ہے وہ جو مسلمان بننے کے قابل تھے اور جو مسلمان بن کے مرے، جنہوں نے قرآن اور حضور کے فرمان کو آخری لمحے تک، آخری سانس تک نبھا دیا. میری غرض کسی کو گھٹانا نہیں. میں باوجود منبر پر بیٹھا ہوں، قسم کھاتا ہوں، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا مقصود ہے، نہ کسی کی آبرو سے کھیلنا مقصود ہے، نہ پیروں کے مرید تڑا کر اپنے مرید بنانا مقصود ہے، نہ پیروں کے نذرانے وصول کرنا میرا مقصد ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قیامت کی ذلت سے بچ جائیں، قبر کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں. ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب شفاعت کے لیے جائیں تو کہیں یہ حکم نہ ملے جاؤ تم تو وہ ہو جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرایا تھا. میدان حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی،
ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامند کی نہ بنے گی، خامند اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں، میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو۔ میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو، تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو۔ اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو، تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو، تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامند کا برتاؤ دیکھو۔ اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو، تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ۔ کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی، آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی۔ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے۔ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان
ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندن آتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپائیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے۔ اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا، کالی کملی والے کا تم احترام نہیں کرتے۔ اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے۔ بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی، اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی۔ بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے، میدان حشر کو سجا،
اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا۔ بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے، تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے۔ کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں، ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا، مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر، اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، الا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا، تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا، تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں،
اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی، دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے آپ گناہگاروں مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو۔ تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے؟ اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہو سے تے سیاست ہو سے، یہ جھوٹ کتنا بولو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا، بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہگاروں مسلمانوں، آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو، تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو، تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو، اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی۔ دونوں نوجوان مسکرائے، اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے، دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں، سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں۔